یہاں پہ مسئلہ نمبر 521 ہے کہ العقد الجدید بحکم الرجوع فی الطلاق، کہ طلاق کے بعد جو ہم نے کہا تھا کہ طلاق رجعی جو ہوتی ہے وہاں پہ رجوع کا حق رہتا ہے، تو ایک تعبیر استعمال ہو رہی تھی کہ رجوع کرے یا جو چیز کیا ہے رجوع کے حکم میں ہے۔ تو ابھی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ رجوع کے حکم میں کیا مراد ہے۔ رجوع کے حکم سے مراد کیا ہے؟ عقد جدید ہے، کہ جو ہے وہ نیا نکاح جب کیا جاتا ہے، اور نیا نکاح کا مطلب کیا ہے کہ یعنی عدت گزر گئی، یا فرض کریں کہ طلاق بائن تھی، اس کی عدت ہوتی نہیں ہے، یا ایسا کو جو ہے وہ طلاق دی، یا غیر مدخول بہا جس کے ساتھ جماع ہی نہیں کیا تھا اس کو طلاق دی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عقد ہوتا ہے، تو اس نے دوبارہ کیا عقد کیا، تو یہ عقد بھی کیا کہلائے گا؟ رجوع کے حکم میں کہلائے گا۔ اور اس طرح کیا ہے، ہم نے کہتے تھے کہ 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں کہ جب درمیان میں 2 رجوع ہوں، تو اب 2 رجوع ہوں درمیان میں، تو وہ رجوع کہاں پہ ہوں گے؟ طلاق رجعی میں ہوں گے۔ تو عدت گزرنے کے بعد تو رجوع نہیں ہوگا، عقد ہوگا، یا جو ہے وہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یا طلاق بائن ہوگی تو وہاں پر بھی کیا ہوگا؟ رجوع کی بجائے کیا ہوگا؟ عقد ہوگا۔ تو لہذا اگر 2 عقدین کے ساتھ جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے تو وہ بھی کیا کہلائے گی؟ تیسری طلاق ہی کہلائے گی۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ عقد جدید جو ہے وہ حکم رجوع میں طلاق میں، فلو طلقها ثلاثا، 3 جو ہے وہ طلاقیں تھیں۔ اب 3 طلاقوں میں 2 رجوع ہوں تو وہ 3 طلاقیں بنتی ہیں ہمارے یہاں۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر 2 عقدین سے بھی بن جائیں گی۔ کیسے؟ کہ 3 طلاقیں تھیں، بینہا، یہ جو 3 طلاقیں ہیں، بین طلاقات یا طلاقہ، یہ جو 3 طلاقیں ہیں اس کے درمیان کیا ہے؟ عقدان مستأنفان، 2 کیا ہے؟ دوبارہ سے عقد ہیں، نئے سرے والے کیا عقد ہیں۔ تو حرمت علیہ، تو یہ بھی 3 طلاقیں مکمل ہو جائیں گی، اور وہاں پہ پھر حلالے کی کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی۔ یعنی وہاں پہ یہی حکم آئے گا کہ حرمت علیہ، یہ جو خاتون ہے اس مرد کے اوپر اب حرام ہو جائے گی، حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ کسی اور شوہر سے شادی کرے جو اس کے علاوہ ہو، کسی اور سے شادی کرے کسی اور سے اس کے علاوہ۔ سواء لم تکن لہا عدہ، چاہے یہ خاتون ایسی ہو کہ اس کی طلاق کی عدت ہی نہ ہو تب بھی عقد آیا ہو، کما اذا طلقہ قبل الدخول، جیسے کہ شوہر نے اس کو طلاق دی قبل الدخول، اب دخول سے پہلے والی طلاق بین کہلاتی ہے، اس کی عدت نہیں ہوتی۔ ثم عقد علیہ، پھر کیا ہے اس کے اوپر عقد کر لیا، ثم طلقہ، پھر اسے طلاق دے دی دخول سے پہلے، ثم عقد علیہ، پھر عقد کیا، ثم طلقہ، پھر کیا دخول سے پہلے طلاق دے دی۔ تو یہ ساری صورتیں کس میں آئیں گی ہمارے پاس جی؟ کہ 2 عقد جو ہے وہ درمیان میں آئے ہیں، اور 2 عقد کی وجہ سے یہ جو ہیں 3 طلاقیں کیا ہے؟ بن جائیں گی۔ ام کانت ذات عدت وعقد علیہ بعد انقضاء العدت، یا جو ہے وہ صورتحال یہ ہو کہ اس طلاق کی کیا ہو، وہ خاتون کیا ہو؟ ذات عدت ہو، یعنی سواء لم تکن لہا عدت، چاہے اس خاتون کی عدت ہو، ام کانت ذات لم تکن یعنی عدت نہ ہو، ام کانت ذات عدت، یا اس کی کیا ہے؟ عدت ہو یعنی طلاق رجعی ہو جس میں رجوع بھی ہو سکتا ہو۔ وعقد علیہ، اور اس نے اس کے اوپر عقد کیوں کیا ہو؟ رجوع حالانکہ کر سکتا تھا، پھر دوبارہ عقد کی نوبت کیوں پیش آئی؟ کہ بعد انقضاء العدت، کہ عدت گزر گئی اور اس کے بعد اس نے کیا کیا جی؟ اس کے اوپر کیا ہے؟ عقد کیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اور حلالہ کی کیا پڑے گی؟ ضرورت پڑے گی۔ اب جو ہے وہ حلالہ کے احکام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ المطلقۃ ثلاثا اذا نکحت زوجا آخر، مطلقہ ثلاثا، جسے 3 طلاقیں دی گئی ہوں، اگر وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرتی ہے، وفارقہا بموت او طلاق، اور اس سے جدا ہوتی ہے موت کے ذریعے سے، یعنی وہ مر جاتا ہے، او طلاق، یا وہ طلاق دیتا ہے، تو حلت للزوج الاول، تو اب یہ جو خاتون ہے پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، وجاز له العقد علیہ، اور اس کے لیے اس سے عقد کرنا، نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، کب؟ بعد انقضاء العدت من الزوج الثانی، کہ جب یہ دوسرے شوہر کی عدت کو پورا کرے گی۔ اگر وہ فوت ہو گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی، اور اگر طلاق دیا تو پھر ظاہر بات ہے عدت کیا ہوگی؟ 3 طہر مکمل کرنے ہوں گے۔ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اب دوبارہ جو ہے وہ اس شوہر کے پاس واپس آئی، اس نے دوبارہ کیسے 3 طلاقیں دے دی، طلقها ثلاثا اخرى، یعنی دوسری دفعہ پھر کیسے 3 طلاقیں ہو گئیں، تو حرمت علیہ ایضا، اب یہ خاتون پھر اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، حتی تنکح زوجا آخر، یہاں تک کیا ہے کہ دوسرے بندے سے شادی کرے۔ وَإِن كَانَ ذَاكَ الزَّوْجُ الثَّانِي، اگرچہ دوسرے جس بندے سے وہ شادی کر رہی ہے وہ کون ہو؟
المحلل فی الثلاث الاولی، وہ وہی شوہر ہو کہ جو پہلی دفعہ جسے 3 طلاقیں ہوئی تھیں تو اس نے کیا کی تھی، اس کے ساتھ شادی کی تھی، وہی بندہ ہو، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ فائدہ فارقہا، اب اس بندے سے جب یہ جدا ہوگی طلاق یا موت کے ذریعے سے، تو حلت للاول، تو اب یہ کیا ہو جائے گی، پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ فائدہ عقد علیہا، اور پہلے والے شوہر نے دوبارہ ایک کے ساتھ عقد کر لیا، وہ طلقہا ثلاثاً، اور دوبارہ کیا ایسے 3 طلاقیں دیں، تو یہ ٹوٹل کتنی طلاقیں ہوں گی، 9 طلاقیں ہوں گی۔ تو اب 9 طلاقوں کے بعد جو ہے وہ سید سیستانی کی احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر 9 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو احتیاط واجب کے طور پہ وہ جو خاتون ہے ہمیشہ کے لیے شوہر کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب چاہے یہ خاتون کسی اور سے نکاح کر بھی لے، حلال آ بھی جائے، تو پھر بھی یہ کیا ہے، حلال نہیں ہو سکتی پہلے والے شوہر کے لیے، ہمیشہ کے لیے کیا حرام محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن سید سیستانی دامت ظل علیہ یہاں پہ مشہور فقہا کا ذکر کرتے ہیں کہ فالمشہور بین الفقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم، تو یہاں پہ فقہا کے درمیان مشہور نظریہ یہ ہے کہ انہا تحل لہ ایضا، کہ یہ خاتون اب بھی کیا ہے اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے 9 طلاقوں کے بعد بھی، کب، جب حلال آ جائے، اذا نکحت زوجا غیرہ، کہ جب یہ نکاح کرے کسی اور شوہر کے علاوہ۔ تو لہٰذا مشہور کے مطابق کیا ہے یہ سلسلہ کیا ہے، جاری رہے گا، کبھی بھی کیا ابدی طور پہ حرام نہیں ہوگی۔ وَهَكَذَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، اور اسی طریقے سے خاتون اس شوہر کے اوپر حرام ہوتی جائے گی بعد کل طلاق ثالث، ہر جو ہے وہ تیسری طلاق کے بعد، وَتَحِلُّ لَهُ بِنِكَاحِ الْغَيْرِ بَعْدَهُ، اور تیسری طلاق کے بعد جب یہ نکاح کسی اور کے ساتھ کرے گی تو پھر اس کے لیے کیا ہے، حلال ہوتی جائے گی۔ وَإِن طَلَّقَتْ مِئَةَ مَرَّةً، اگرچہ وَإِن طُلِّقَتْ مِئَةَ مَرَّةً، اگرچہ جو ہے وہ اسے طلاق دی جائے کتنی دفعہ، 100 دفعہ بھی طلاق دی جائے۔ الا، مگر مشہور کا یہ نظریہ ہے کہ اگر وہ 9 طلاقیں کیا ہوں، طلاق عدی والی ہوں، تو پھر کیا حرمت آئے گی، الا اذا طلقت تسعا بالطلاق العدی، مگر یہ کہ اسے طلاق دی جائے 9 طلاقیں دی جائیں، اور 9 طلاقیں بھی کیا ہوں، طلاق عدی والی دی جائیں۔ اب طلاق عدی کیا ہوتی ہے، یہ کہ اصطلاح ہے، اس کے بھی کیا کریں گے، وضاحت کریں گے۔ تو طلاق عدی بھی یہی طلاق ہوتی ہے جو عام دی جاتی ہے، لیکن اس میں جو رجوع کا آپشن یہ ہوتا ہے کہ رجوع کے بعد جماع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رجوع کیا اس نے، رجوع پر جماع کیا، اب جب جماع کر لے گا تو اب وہ فوراً تو طلاق نہیں دے سکتا، اب پھر انتظار کی جائے گا، خاتون کو حیض آئے گا، دوبارہ جو ہے وہ خاتون پاک ہوگی تو پھر کیا دوسری طلاق واقع ہوگی۔ دوسری طلاق جو ہے وہ پھر واقع جب اس نے کی تو اس کے بعد پھر اس نے رجوع کیا اور جماع کیا، پھر اس نے انتظار کیا، حیض آیا، پھر تیسری طلاق دی۔ تو یہ والی جو 3 طلاقیں ہیں نا کہ جس کے درمیان رجوع ہو اور جماع ہو، یعنی رجوع، جماع اور پھر طلاق، اس طرح والی جو طلاقیں چلتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، طلاق عدی کہتے ہیں۔ تو مشہور فقہا کا یہ نظریہ تھا کہ اگر اس طرح کی کسی کو 9 طلاقیں ہوتی ہیں نا کہ ہر دفعہ جماع بھی ہوا ہو درمیان میں، رجوع اور جماع، تو پھر وہ کہتے تھے کہ اب جو ہے وہ خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو سید سیستانی کا یہاں پہ فتویٰ ہو جائے گا مشہور کے مطابق حرمت کا، اور پہلے میں کیا ہے ان کی احتیاط واجب ہو جائے گی، کہ جس کی تفسیر کیا ہے وہ بعد میں کیا ہے بیان بھی کریں گے۔ اچھا، طلاق عدی کیا ہے، یہ وذالک وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ بین یطلقہا، کہ اس بندے نے جو ہے وہ طلاق دی اس خاتون کو، ثم یراجعها قبل خروج من العدت، پھر عدت سے خارج ہونے سے پہلے کیا کیا جی، رجوع بھی کر لیا۔ اچھا، رجوع کیا فیواقعها، اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا، ثم یطلقها فی طہر آخر، پھر اسے وہ طلاق دے گا کب، فی طہر آخر، دوسرے طہر میں، اب اسی طہر میں تو نہیں دے سکتا، دوبارہ حیض آیا، نیا طہر شروع ہوا، اس میں کیا ہے اسے طلاق دی۔ ثم یراجعها ویواقعها، پھر کیا کیا اس نے، رجوع کیا اور پھر جماع کیا، ثم یطلقها فی طہر آخر، پھر جو ہے وہ دوسری طلاق کب دی اسے، تیسری طلاق یہ بنے گی، پھر جو ہے وہ اسے کب طلاق دی جی، تیسری طہر آخر میں کیا طلاق دی۔ تو فتحرم علیہ، تو یہ خاتون جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی، حتی تنکح زوجا آخر، یہاں تک کہ جو ہے وہ کسی اور سے نکاح کرے، کیونکہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں۔ اچھا، اب صورتحال کیا بنے گی، فائدہ نکحت وخلت منہ، کہ اگر یہ جو ہے وہ نکاح کرتی ہے، وخلت منہ، اور اس سے کیا ہے فارغ ہو جاتی ہے، دوسرے شوہر سے خالی ہو جاتی ہے، یعنی وہ طلاق دے دیتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، فتزوجها الاول، پھر پہلا بندہ کیا ہے اس سے دوبارہ شادی کرتا ہے، فطلقها ثلاثا علی نہج الثلاث الاولی، اور وہ اسے دوبارہ 3 طلاقیں دیتا ہے، اور 3 طلاقیں کون سی ہیں، جس طرح پہلے 3 طلاقیں دی تھیں، یعنی رجوع، جماع اور طہر آخر میں پھر طلاق، یہ والی طلاقیں، پھر جو ہے وہ 3 طلاقیں دی حرام ہو گئیں۔ ثم حلت لہ، پھر وہ خاتون اس کے لیے حلال ہوگی، بمحلل، اس نے ایک اور حلالہ کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور شادی کر لی۔ ثم عقد علیہ، پھر کیا ہے اس نے پہلے شوہر نے دوبارہ کیا اس کے ساتھ کیا عقد کیا۔
ثم طلقها ثلاثا، پھر دوبارہ پھر سے کیا ہے 3 طلاقیں پھر دیں. اور یہ 3 طلاقیں بھی کیا ہیں کل اولیین، جیسے پہلی 2 طلاقیں دی تھیں طلاق عدی رجوع جماع والی، یہ جو ہے وہ جو تیسری دفعہ 3 طلاقیں ہیں وہ بھی کیا اسی ترتیب سے اس نے دی ہیں. تو اب یہ 9 طلاقیں جو ہوئی ہیں تو اس میں ہر دفعہ کیا ہوئی ہے طلاق عدی ہوئی ہے. تو چونکہ ہر دفعہ طلاق عدی ہوئی ہے تو اب یہاں پہ 9 طلاقوں کے بعد مشہور کا کیا نتیجہ بنے گا کہ حرمت علیہ مؤبداً، کہ یہ خاتون اس کے اوپر کیا ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو 9 طلاقیں ہیں وہ مشہور کے مطابق حرمت ابدیہ کا سبب فقط اس صورت میں بنتی ہیں کہ جب طلاق عدی واقع ہو، 9 طلاق عدی ہوں. اگر فقط رجوع کیا جماع نہیں کیا تھا پھر طلاق ہوئی پھر رجوع کیا جماع وغیرہ نہیں کیا تو پھر وہ حرمت نہیں آتی مشہور کے مطابق. صحیح سیستانی کے مطابق احتیاط واجب کے طور پہ آ جائے گی، لیکن مشہور کے مطابق کیا ہے نہیں آتی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان طلاق 9 لا یوجب الحرمت الابدیہ المشہور، کہ مشہور کے مطابق جو 9 طلاقیں ہیں یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کا سبب نہیں بنتی. الا فیما، مگر اس صورت میں کہ اذا وقع طلاق العدی 3 مرات، مگر جب کہ طلاق عدی ہو جائے اور وہ بھی طلاق عدی کیا ہے 3 دفعہ ہو. 3 دفعہ کیا رہتی ہے طلاق عدی، 3 طلاقیں ہوتی ہیں پہلی دفعہ، اس طرح سے کیا 3 دفعہ مسلسل ہوں. وہ یعتبر فی امران، اور طلاق عدی میں 2 کیا شرطیں رہتی ہیں. طلاق عدی کیسے بنتی ہے؟ یہ کہتے ہیں 2 چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ تخلل رجعتین، کہ 2 رجوع ہونے چاہیے درمیان میں. فلا یکفی وقوع عقدین مستانفین، اگر 2 رجوع نہیں ہیں 2 عقد ہیں درمیان میں جو حکم رجوع میں ہیں تو یہ کیا کافی نہیں ہوں گے. طلاق کے لیے کافی ہوں گے لیکن طلاق عدی کے لیے کیا کافی نہیں ہوں گے. طلاق عدی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے رجوع ہوتا ہے، یعنی عدت کے اندر اندر رجوع کرنا ہوتا ہے. 2 اگر عقد آ گئے ہیں تو یہ بھی کافی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے ولا وقوع رجعت وعقد مستأنف فی البین، یعنی ولا یکفی، اسی طریقے سے یہ بھی کافی نہیں ہوگا کہ ایک رجعت ہو اور ایک کیا ہو جائے جی عقد جدید ہو جائے درمیان میں، یہ بھی نہیں ہوں گے. 2 رجوع ہونے چاہیے. اچھا، اور دوسری شرط اس میں کیا مرکزی رہتی ہے کہ وقوع المواقعات بعد کل رجعت، کہ ہر رجوع کے بعد کیا ہونا چاہیے جماع بھی ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے اگر 3 طلاقیں ہوئی ہیں کہ ہر دفعہ طلاق کے بعد رجوع ہوا ہے، رجوع کے بعد جماع ہوا ہے، پھر دوبارہ طہر آخر میں طلاق ہوئی ہے، تو اس طرح کی طلاق کو کیا کہا جاتا ہے طلاق عدی کہا جاتا ہے. اس طرح کی اگر 9 طلاقیں ہوئی ہیں، یعنی 3 دفعہ اس طرح کی طلاق عدی جاری ہوئی ہے تو پھر کیا ہو جائے گی خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. فطلاق العدی مرکب من 3 طلقات، پس طلاق عدی کسے کہتے ہیں؟ یہ 3 طلاقوں سے مرکب ہوتا ہے. طلاق عدی ایک طلاق نہیں ہوتی. طلاق عدی 3 طلاقوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. 3 طلاقوں سے مرکب ہوتے ہیں کہ اثنتان منہا رجعیہ، کہ جس میں سے 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں، پہلی جو 2 رجعی ہیں، وہ واحد منہا بائنہ، اور ایک کیا ہوتی ہے بائنہ ہوتی ہے، وہ تیسری والی آخری کیا ہوتی ہے بائنہ ہوتی ہے. فاذا وقع 3 منہ، جب جو ہے وہ اس بندے کی طرف سے 3 طلاقیں ہو جائیں، طلاق عدی 3 طلاقیں، یعنی حتی کامل 9 طلاقات، یہاں تک کہ 9 طلاقیں کیا ہو جائیں مکمل ہو جائیں، کیونکہ ایک طلاق عدی 3 سے مل کے بنتی ہے نا. تو جب جو ہے وہ 3 طلاق عدی ہو جائیں گی تو ٹوٹل کتنی ہو جائیں گی 9 طلاقیں ہو جائیں گی. حتی کامل 9 طلاقات، یہاں تک کہ جو ہے وہ 9 طلاقیں مکمل ہو جائیں تو حرمت علیہ مؤبداً، تو وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. حاذا یعنی یہ صحیح ہے. حاذا کی تعبیر کیا ہے کہ سید سستانی بھی مشہور کے مطابق ہیں کہ یہ بات تو بالکل موافق ہے کہ طلاق عدی اگر ہوتی ہے 3 دفعہ یعنی 9 طلاقیں بنتی ہیں پھر تو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے. لیکن اگر طلاق عدی نہیں ہوتی پھر کیا کریں گے؟ ولیکن الاحوط لزوما، لیکن احتیاط لازم کیا ہے کہ الاجتناب عن المطلقۃ 9 مطلقہ، کہ جس خاتون کو 9 طلاقیں اس نے دی ہیں اس سے وہ احتیاط لازم کے طور پہ مطلقاً کیا کرے اجتناب کرے. مطلقاً کیا مطلب کہ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَمِيعُ طلاقاً عدیًا، اگرچہ یہ جو 9 طلاقیں ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری کیا ہے وہ طلاق عدی والی نہ بھی ہوں، یعنی طلاق عدی والی نہ ہوں تو مشہور کیا کہیں گے حرمت نہیں آتی، لیکن صحیح ثانی کیا کہیں گے کہ احتیاط لازم کے طور پہ اجتناب کرنا ہے. تو لہٰذا ہم کیا سوال اٹھائیں گے کہ صحیح ثانی کا کیا موقف ہے کہ اگر جو ہے وہ 9 طلاقیں ہو جاتی ہیں تو کیا خاتون ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں ان کی احتیاط واجب یہ ہے کہ حرام ہوتی ہیں، لیکن رجوع کا آپشن اس میں رہتا ہے. اور ان کا فتویٰ کہاں پہ ہے کہ جب یہ 9 طلاقیں کیا ہے طلاق عدی والی ہوئی ہوں کہ ہر دفعہ رجوع کیا ہو جماع کیا ہو پھر طلاق دی ہو، یہ اگر یہ والا چکر چلتا رہے تو پھر وہ فتویٰ ہوگا، اس میں رجوع کا کوئی آپشن
نہیں ہوگا، اب ہمیشہ کے لیے خاتون کیا ہے حرام ہو جائے گی۔ اچھا اب جو ہے وہ مسئلہ نمبر 523 ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ حلالہ کی کیا شرائط ہیں جی۔ تقدم ان المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ويعتبر في زوال التحريم امور، یہ بات تو پہلے واضح ہو چکی ہے کہ مطلقہ جو ثلاثاً ہوتی ہے، جس خاتون کو 3 طلاقیں دی گئی ہوتی ہیں، یہ مطلق کے اوپر اس وقت تک حرام ہوتی ہے حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک یہ آگے شادی نہ کرے کسی اور سے، جو غیرہ جو اس کے علاوہ ہو۔ وَيُعْتَبَرُ فِي زَوَالِ التَّحْرِيمِ، یہ جو حرمت زائل ہو رہی ہے دوسری شادی کرنے کی وجہ سے کسی اور سے، اس حرمت کے زائل ہونے میں کیا چند ایک شرائطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون العقد دائما لا متعتن، کہ یہ جو خاتون حلالہ کر رہی ہے، کسی اور سے شادی کر رہی ہے، یہ عقد کیا ہونا چاہیے؟ عقد دائمی ہونا چاہیے، عقد مطلق کے ذریعے سے حلالہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات عقد دائم ہو۔ دوسری شرط کیا ہے کہ ان یطأھا الزوج الثانی، کہ زوج ثانی اس کے ساتھ کیا کرے؟ جماع بھی کرے، لہذا اگر جماع کے بغیر وہ طلاق دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ والاحوط وجوبا ان یکون الوطء فی القبول، اور احتیاط واجب کیا ہے کہ جماع کیا ہو؟ قبول میں ہو، سامنے والی شرمگاہ میں ہو۔ ویکفی فیہ، اور اس جماع میں کافی ہے کہ الوطء، کہ ایک ایسا جماع ہو کہ الموجب للغسل، کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے غسل واجب ہوتا ہے؟ کہ بغیبوبۃ الحشفۃ، کہ حشفہ کی مقدار کے برابر ہو، حشفہ کیا ہے؟ غائب ہو جائے۔ او ما یستق بہ الدخول، یا جو ہے وہ جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ یعنی صدق کرتا ہو کہ دخول ہوا ہے کم از کم، ٹھیک ہے۔ من مقطوع ہے، وہ کس کی طرف سے ہے؟ کہ مقطوع الحشفہ، کہ جس کا حشفہ کٹا ہوا ہے وہاں پہ کیا حشفہ کی مقدار نہیں ہوگی، وہاں پہ معیار کیا ہوگا کہ بس دخول ہو جائے۔ تو فقط دخول ہو جائے، اگرچہ جو ہے وہ انزال نہ بھی ہو، منی خارج نہ بھی ہو، تو پھر بھی کیا یہ شرط کیا ہو جائے گی؟ متحقق ہو جائے گی۔ ولا یعتبر فیہ، اس وطی میں اور اس جماع میں معتبر نہیں ہوتا کہ الانزال، کہ انزال بھی ہو، انزال ہونا کیا ہے؟ معتبر نہیں ہے، اگرچہ انزال کیا ہے؟ احتیاط مستحب ہے لیکن شرط نہیں ہے۔ یہ دو شرطیں ہوں گی۔ تیسری شرط کیا ہے کہ ان یکون الزوج الثانی بالغا حین الوطء، کہ جو دوسرا شوہر ہے وہ کم از کم جماع جس دن وہ کرے گا اس دن اسے کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے۔ شادی کے وقت نابالغ ہو لیکن جماع کے ٹائم پہ بالغ ہو، اور بلوغت کی جو لڑکے میں شرائط ہیں وہ پوری ہو چکی ہوں، یعنی یا تو وہ اس کا غسل جنابت ہو چکا ہو، واجب منی خارج اس کی ہوتی ہو، یا جو ہے وہ کیا کہیں گے وہ 15 قمری سال مکمل ہو چکے ہوں، یا جو ہے سخت بال کیا ہے نکل آئے ہوں۔ فلا یکفی کونہ مراہقا، پس اس شوہر کا جو دوسرا شوہر ہے اس کا مراہق ہونا کافی نہیں ہے۔ مراہق کیسے کہتے ہیں؟ بلوغت کے قریب کا عرصہ، 13-14 سال کی جو عمر ہوتی ہے، تو 13-14 سال کی جو عمر ہے یہ کیا ہے؟ کافی نہیں ہوگی، جو بلوغت کے قریب کی ہوتی ہے عمر، یہ احتیاط لازم کے طور پہ یہ عمر کیا ہے؟ کافی نہیں رہے گی۔ چوتھی شرط کیا ہے کہ ان یفارقها الزوج الثانی بموت او طلاق، کہ دوسرا شوہر اس کے سے جدا ہو موت یا طلاق کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی فسخ نکاح اور اس جیسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، موت ہو یا وہ باقاعدہ طلاق دے۔ پانچویں شرط کیا رہتی ہے کہ انقضاء عدتها من الزوج الثانی، کہ اس خاتون کی جو عدت ہے چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو وہ بھی کیا ہے؟ مکمل طور پہ گزر جائے۔ تو یہ اگر 5 شرطیں پائی جاتی ہیں حلالہ میں تو پھر کیا ہے وہ حرمت اس کی ختم ہوگی پہلے والے شوہر سے، اور دوبارہ کیا یہ شادی اس کے ساتھ کر سکے گی۔ الطلقات الثلاث انما توجب التحریم، 3 طلاقیں جو ہے وہ حرمت کا تب سبب بنتی ہیں کہ اذا لم تتزوج المطلقہ فی اثنائها من رجل آخر، کہ جب مطلقہ خاتون ان 3 طلاقوں کے درمیان کسی اور بندے سے کیا ہے؟ شادی نہ کر لے، ٹھیک ہے۔ 3 طلاقوں میں ہم نے کیا کہا ہے کہ وہ عقد سے بھی ہو سکتی ہیں نا، درمیان میں 2 عقد ہیں، تو یعنی اس نے جو ہے وہ 2 طلاقیں دیں، 2 طلاقیں دینے کے بعد جو ہے وہ اس نے کیا کیا جناب علی، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ عقد ابھی تک دوبارہ نہیں کیا، 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اور عدت بھی کیا گزر گئی، دوبارہ اب اس شوہر نے عقد نہیں کیا پہلے والے نے، خاتون نے کیا کیا؟ کسی اور سے شادی کر لی، کسی اور سے شادی کرنے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ اس نے بھی کیا اسے طلاق دے دی۔ اب یہ خاتون دوبارہ آئی، اس کے بعد واپس اس نے کیا دوبارہ شادی کر لی، اس نے جب دوبارہ شادی کی تو اس نے بھی کیا طلاق دے دی۔ اب اس نے پہلے 2 دی ہوئی تھیں طلاقیں، اب جب اس نے طلاق دی ہے تو کیا وہ تیسری طلاق شمار ہوگی؟ کہتے نہیں، یہ ابھی جو پہلی 2 طلاقوں کا حکم ہے یہ منہدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اب اس کی پہلی طلاق کی کیا ہوگی؟ شمار ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی ہے کہ 3 طلاقوں کے درمیان میں کسی اور سے کیا شادی نہیں آنی چاہیے، تب 3 طلاقیں بنتی ہیں۔
لہٰذا اہل سنت کے ہاں اور مخالفین کے ہاں 3 طلاقیں جو ہے وہ مشہور نظریے کے مطابق وہ جلدی سے بن جاتی ہیں طلاق۔ ہمارے ہاں 3 طلاقیں بننے کے لیے ضروری ہے کہ درمیان میں کسی سے شادی بھی نہ ہو، اگر شادی ہو جائے تو 3 طلاق والا حکم بالکل ختم ہو جائے گا، اور 3 طلاقیں تب بنتی ہیں کہ 2 رجوع ہوں درمیان میں، یا 2 عقد خود یہ شوہر کرے اس کے ساتھ، تب جا کے کیا 3 طلاقیں بنتی ہیں، فٹافٹ کیا نہیں بن جاتی ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ طلاقات ثلاث جو ہے وہ حرمت کا تب سبب بنتی ہیں اور تب حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے کہ اذا لم تتزوج المطلقہ فی اثنائها، کہ جب ان 3 طلاقوں کے درمیان میں جو متعلقہ خاتون ہے وہ شادی نہ کرے من رجل آخر، کسی اور بندے سے، کون سی شادی؟ بعقد دائم، عقد دائم والی، وَيَدْخُلُ بِهَا، اور وہ شوہر اس کے ساتھ کیا ہے دخول بھی کر لے۔ وَإِلَّا کیا مطلب کہ اگر یہ کسی اور سے عقد دائم کرتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دخول کر لیتا ہے تو انہدم حکم طلاق سابق علیہ، تو اس سے پہلے جو طلاق کا حکم تھا وہ سارے کے سارے کیا ہے منہدم، ختم ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ كَأَنَّهَا غَيْرَ مُطَلَّقَةٍ، اب جب یہ اس سے شادی کرے گی تو یہ کیا کہلائے گی؟ گویا کہ یہ غیر مطلقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی حساب کتاب میں رکھے گا کہ 2 طلاقیں اس کی ہو چکی ہیں، پہلے 1 ہو چکی ہیں، نہیں، ابھی اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ غیر مطلقہ کی ہو گئی۔ اب مثال کیا دیتے ہیں کہ فلو طلق مرتين او مرتين، اگر جو ہے وہ اس نے اسے طلاق دی 1 دفعہ یا 2 طلاقیں دیں، 3 طلاقیں نہیں دی، 2 طلاقیں دیں، فتزوجت المطلقہ زوجا آخر، اب مطلقہ نے کیا درمیان میں کسی اور سے شادی کر لی دوسری طلاق کے بعد، ودخل بها، اور اس نے اس کے ساتھ جماع بھی کر لیا، ثم فارقته، پھر یہ خاتون اس سے جدا ہو گئی اس کے مرنے کی وجہ سے، یہ طلاق کی وجہ سے، فتزوجها الاول، پہلے شوہر نے اس کے ساتھ دوبارہ پھر شادی کی تو لم تحرم علیہ، تو یہ خاتون اس شوہر کے اوپر حرام نہیں ہوگی، کب؟ اذا طلقها الثالثہ، کہ جب شوہر اسے کیا دے گا؟ تیسری طلاق دے گا، 2 تو پہلے دی تھی۔ بل یتوقف التحریم، بلکہ یہاں پہ حرمت موقوف ہوگی کہ علی 3 تطلیقات مستأنفۃ، کہ دوبارہ سے جو ہے وہ 3 طلاقیں دے گا نئے سرے سے، اب گنتی جو ہے وہ نئے سرے سے کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی۔ اچھا جی، اذا طلقها 3، اس نے جو ہے وہ 3 طلاقیں دیں، وانقضت مدت، اور جو ہے وہ مدت گزر گئی، کچھ عرصہ گزر گیا، 3 طلاقیں دیں، 3 طلاق کے بعد کچھ عرصہ کیا گزر گیا، اب خاتون جو ہے وہ اس کے پاس آئی ہے اور کہتی ہے کہ جی ہم جو ہے وہ دوبارہ کیا کرتے ہیں؟ نکاح کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھی 3 طلاقیں تمہیں ہوئی تھیں تو اب تو شادی نہیں ہو سکتی، حرام ہے، تم نے حلالہ بھی نہیں کیا، تو فدات، وہاں پہ خاتون یہ دعویٰ کر دیتی ہے کہ انہا تزوجت، کہ اس نے درمیان میں شادی کر لی تھی، وفارقها الزوج الثانی، اور دوسرا شوہر اس سے جدا ہو گیا ہے، اس نے اسے طلاق دے دی ہے یا فوت ہو گیا ہے، یعنی اس نے کیا دعویٰ کیا کہ میں نے حلالہ کیا کر لیا ہے۔ ومضت العدت، دوسرے شوہر سے جدا ہو گیا، عدت بھی گزر چکی ہے، اب پہلے والے کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے والا کیا اس کی بات پہ بھروسہ کر سکتا ہے یا بھروسہ نہیں کر سکتا، اور خود سے کیا کرے؟ تحقیق کرے۔ تو یہاں پہ صحیح ثانی یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ مُتَّهِمَةً فِي دَعْوَاهَا، اگر وہ خاتون اپنے دعویٰ میں متہم نہیں ہے، متہم کیسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی طرف جھوٹ کی نسبت دی جاتی ہو، یعنی یہ بات مشہور ہو یا اسے پتہ ہو کہ یہ خاتون کیا جھوٹی ہے، اس طرح کے جھوٹ بولنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی شریعت وغیرہ کی اس کو پاسدار نہیں ہے، بس جھوٹ اس نے بولنے ہوتے ہیں اور پیسے کے ہڑپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ خاتون جو ہے وہ باقاعدہ اپنے دعویٰ میں متہم ہو چکی ہے اور اس کا سابقہ ریکارڈ سب کے سامنے ہے، خصوصاً شوہر کے سامنے ہے، اگر وہ اس طرح کی نہیں ہے خاتون، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ صدقت، اس خاتون کی تصدیق کی جائے گی، ٹھیک ہے، اس سے کوئی گواہ وغیرہ نہیں مانگے جائیں گے، اس نے کہہ دیا کہ میں نے شادی کر لی اور میں مطلقہ ہوں، تو اس کی بات کے اوپر کیا بھروسہ کریں گے؟ یہی قانون ہم سب کا بھی چلتا ہے، یعنی کسی بھی بندے نے کسی جگہ پہ شادی کرنی ہے تو خاتون یہی کہتی ہے کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، مجھے طلاق ہو چکی ہے، میں مطلقہ ہوں، تو اس کی بات پہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ کب بھروسہ کیا جاتا ہے؟ کہ اگر اس کے بارے میں اس طرح کی تہمتیں نہ ہوں، یہ جھوٹ بولتی ہے، شادیاں کرتی رہتی ہے، یا اور اس کا نظام ہے، اس طرح کی کوئی نہ ہو تو آرام سے بھروسہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب یا کہ یہ آپ تحقیق کروائیں، کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا سچ نہیں بول رہی، گواہ لے کر ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ آپ کہیں بھئی یہ اس کے اوپر کوئی اس طرح کی تہمتیں ہیں جھوٹ بولنے کی، نہیں ہے، بس چپ کر کے تصدیق کرو۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے گی، فَيَجُوزُ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ، پہلے والے شوہر کے لیے جائز ہو جائے گا کہ يَنْكِحَهَا، کہ وہ اس سے نکاح کر لے، بِعَقْدٍ جَدِيدٍ، ایک نیا نکاح،
من غیر فحص و تفتیش، اس میں کوئی فحص کرنے کی، جستجو کرنے کی، سوالات، تفتیش کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی بات پہ بھروسہ کیا جائے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے، جو تصدیق کرتا ہے، فحص کرتا ہے، وہ پھر شریعت کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ لیکن وہ ان کانت متہمتن، اگر وہ خاتون کیا ہے، متہم ہے، جیسے اس میں مفعول پڑھیں گے متہمتن، اگر اس کے اوپر تہمت لگائی گئی ہے جھوٹ بولنے کی، متہم کہاں پہ ہے، فی ما تدعی، جو وہ دعویٰ کر لیا اس میں اس کے اوپر کیا تہمت ہے، بہت ساری باتیں کیا کی جا رہی ہیں۔ فالاحوط لزوما، تو اب یہاں پہ احتیاط لازم کیا ہوگی کہ عدم العقد علیہ قبل الفحص عن حالہا، اب اس کی حالت کے متعلق تحقیق کرنے سے پہلے یہ اس کے اوپر کیا ہے، شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اذا دخل المحلل فدعت الدخول، محلل نے جو ہے وہ جماع کر لیا، دوسرا جو شوہر تھا جسے محلل کہتے ہیں، اس نے جو ہے وہ دخول کیا اور خاتون نے آ کے یہ دعویٰ کیا کہ یہ دخول ہو گیا ہے، ولم یکذبھا، اور اس کے شوہر نے اس کی تکذیب نہیں کی، جھٹلایا نہیں ہے، تو پھر تو صدقت، پھر خاتون کی بات کو مان لیا جائے گا، تصدیق کی جائے گی۔ وحلت للزوج الاول، اور پہلے والے شوہر کے لیے کیا ہوگی، حلال ہوگی۔ یعنی پہلے والے شوہر نے پوچھا کہ تمہاری جو اس شوہر نے تمہیں طلاق دی ہے تو دخول ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو یہ کہتی ہے کہ دخول ہوا تھا، اور مرد نے بھی کہا کہ ہاں ہوا تھا، کوئی اس میں اختلاف ہی نہیں پڑا، ٹھیک ہے، مرد نے جھٹلایا نہیں ہے اسے، پھر تو مسئلہ حل ہے۔ وَإِن كَذَّبَهَا، اور اگر صورتحال ایسی ہو کہ مرد جو ہے وہ جھٹلا دے، یہ کہے کہ ہمارا دخول ہوا ہے، ہم بستری ہوئی ہے، اور مرد کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بستری ہوئی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ فَيُحْتَمَلُ قَبُولُ قَوْلِهَا أَيْضًا، تو یہاں پہ ایک احتمال یہ ہے کہ خاتون کی بات کو قبول کیا جائے، لیکن ولیکن الاحوط، لیکن احتیاط کیا ہے کہ الاقتصار علی صورت حصول الاطمینان بصدقها، کہ فقط خاتون کی بات قبول کرنے کے اوپر اس وقت اقتصار کیا جائے کہ جب اس کے سچے ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے۔ یعنی یہ کیا بنے گی، احتیاط واجب بنے گی۔ احتیاط واجب کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ ولیکن الاحوط کہا، ولیکن الاحوط سے پہلے جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیا، یحتمل ایک احتمال دیا ہے۔ تو قانون کیا ہے کہ جب فقی فتویٰ نہ دے اور احتیاط لگا دے تو وہ احتیاط کیا ہوتی ہے، احتیاط واجب ہوتی ہے۔ تو صورتحال کیا بنے گی کہ وہ کہہ رہی ہے ایسے کہ ہماری جو ہے وہ ہم بستری ہوئی ہے، تو اب ہم اسے کہیں گے کہ کیا تمہیں اس کی بات کے اوپر اطمینان ہے؟ اگر تو وہ کہے کہ مجھے 100% اطمینان ہے اس خاتون کے اوپر، پھر تو ٹھیک ہے، وہ تصدیق کرے گا۔ لیکن اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے اطمینان نہیں ہے، اب مجھے کیا پتہ، ہو سکتا ہے یہ سچ بول رہی ہے، سچ نہیں بول رہی، شوہر بھی اس کا نہیں مان رہا، صورتحال کیا ظنی ہوگی، مشکوک ہوگی، پھر وہ اس کے اوپر کیا اطمینان نہیں کر سکتا، پھر اس کے قول کو قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوِدَّعَتِ الْإِصَابَةَ، اب ایک اور صورتحال ہے کہ اس خاتون نے دعویٰ کیا اصابت کا، اصابت بھی دخول کے معنی میں ہے، اصاب اسی کو پا لینا، اس نے جو ہے وہ دخول کا دعویٰ کیا، ثم راجعت عن قولها، پھر اپنی بات سے کیا پھر گئی، پھر کہا کہ نہیں جی دخول ہی نہیں ہوا تھا۔ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَعْقَدَ الْأَوَّلُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلُّ لَهُ، تو اگر یہ کب پھری ہے، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَعْقَدَ الْأَوَّلُ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلُّ لَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهَا۔ ہاں وہی اول ہے نا، اول سے کیا مراد ہے، پہلے والا شوہر، ٹھیک ہے۔ یعنی صورتحال کیا بنی کہ اس نے کہا کہ جی دخول ہو گیا تھا ہمارا، اور بات جو ہے وہ اطمینان حاصل ہو گیا، اس نے شادی کر لی، شادی کا اس نے کہا کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا، ٹھیک ہے، پہلے شوہر سے جو ہے جماع بھی نہیں ہوا تھا، تو اب اگر شادی کے بعد جو ہے وہ اپنی بات سے پھر گیا تو اب اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، یہ پہلے پھر گئی ہے، پھر کیا اس کی بات کو کیا قبول کیا جائے گا؟ یعنی ادعت الاصابۃ، خاتون نے دعویٰ کیا کہ دخول ہوا تھا، ثم راجعت عن قولها، پھر یہ جو اس کا اپنا اس کی بات ہے نا دخول والی، اس سے وہ پھر گئی، کب پھری ہے، ٹائم کیا ہے پھرنے کا؟ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَعْقُدَ الْأَوَّلُ عَلَيْهَا، قبل اس کے کہ پہلے والا شوہر اس کے ساتھ کیا کرے، شادی کرے، نکاح کرے، نکاح سے پہلے صورتحال اس نے واضح کر دی کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور میں نے کیا غلط بیانی کی ہے، اگر ایسی صورتحال ہو تو لم تحل له، تو اب یہ خاتون اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، اب صورتحال مشکوک ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، اور اگر کیا ہے شادی کے بعد ایسا ہو، پہلے شوہر نے اس کی بات کے اوپر بھروسہ کیا
یعنی اطمینان چونکہ حاصل ہو گیا تھا، اس نے اس کی بات کے اوپر اطمینان کیا اور شادی کر لی، اس کے بعد یہ کیا ہے بعد الگ کیا اپنی بات سے پھر گئی ہے، تو لم یقبل رجوعها، تو پھر اس کے پھرنے کو کیا قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلے والی شادی اس کی حلال رہے گی، اب دوبارہ یہ کہتی رہے جتنی باتیں وہ اس کی کیا نہیں قبول کی جائیں گی۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔